بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس گمراہ نہ کرنا۔ اللہ کو خوش کرنے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران ہمیشہ استاد خاموش ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگ سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، اور جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہاں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اللہ کی محبت۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔
کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ بہتری، کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ فتنوں سے بچو۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس تو ہی ایک اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے، آمین یا رحمان یا رحیم۔ اللہ کا دین پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فائدے، فضیلتیں اور معجزات دیکھ کر درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں، نصیب میں بھی وہی لکھتا ہے، اور رزق بھی اس سے مانگیں اور اسی پہ چھوڑ دیں، وہ دے گا اور وہی دے سکتا ہے۔ درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلی و افضل ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی، اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرے اس کے بدلے 10 گنا اجر ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ آتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکارتا نہیں ہے،
پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بگھا نہیں دیتا، تو وہ دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ ماں باپ کے بغیر انسان ایک سوکھے پتے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا جس طرف مرضی چاہے اڑا کر لے جائے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ لا حاصل محبت، دل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں۔ وہ ایک لا حاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، اور وہ ہستی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ کو ان غلطیوں کا بوجھ بھی سہنا پڑتا ہے جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی، اور نہ کردہ غلطیوں کا بوجھ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کے لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر سختی مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلاؤں؟ یا اسی طرح کی کوئی بات کہی، وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ سفر معراج کی سواریاں۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف یعنی قدرتی تخت پر۔ فجر خاص انعام۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔